اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی نشست میں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 89 تک ہم لوگ آئے تھے۔ آخری 3-4 آیات کو اگر دیکھا جائے ایک نظر، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر ہم چاہیں تو جو کچھ وحی کی گئی ہے آپ کی طرف ہم لے کے چلے جائیں، اور پھر آپ کو کسی کو نہیں پائیں گے اپنے لیے کوئی حمایتی یا آپ کی سرپرستی کرنے والا یا آپ کی وکالت کرنے والا۔ یہ آپ کے رب کی رحمت ہے اور آپ پر فضل ہے اس کا بہت ہی بڑا۔ حقیقت یہی ہے، اس میں تو کوئی شبہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر عظیم فضل ہے۔ اس نعمت سے، اس وحی سے فائدہ اٹھانے والے جو لوگ ہیں ان پر بھی اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان میں بنائے۔ پھر اگلی آیت میں کہا گیا کہ اگر انسان اور جن سب اکٹھے ہو جائیں اور اس قرآن جیسی کوئی چیز لے آئیں تو وہ ہرگز نہیں لا پائیں گے۔ یہ بات کئی بار سورۃ البقرہ میں تو یہاں تک کہا گیا کہ ایک سورت بنا کے لے آؤ، ہے نا، اور کئی بار یہ بات ہم لوگ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آج تک تو کسی نے اس دعوے کی تکمیل نہیں کی، ہے نا، اور یہ دعویٰ یہ آج بھی ویسے ہی صحیح ہے جیسا کہ اس وقت صحیح تھا جب یہ نازل کیا تھا اللہ نے۔ یہ ممکن نہیں کہ اللہ کی اس کتاب کو کوئی دوسرا پیش کر سکے۔ اور پھر آیت نمبر 89 میں فرمایا اللہ رب العزت نے کہ اس قرآن میں لوگوں کے لیے تو ہم نے ہر چیز کو طرح طرح سے بیان کیا ہے، مثالوں کے ساتھ بیان کیا ہے، لیکن انسان کی اکثریت ہے کہ وہ ناشکری ہے، قبول کرنے والی نہیں ہے۔ آیت نمبر 90 سے آگے ایک بار پھر آیات ہمیں اس دور میں لے جا رہی ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں اپنی دعوت پیش کر رہے تھے اور لوگ ماننا نہیں چاہتے تھے، ماننے کو تیار نہیں تھے۔ کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، ضروری نہیں کہ یقیناً جو لوگ قبائل کے سردار تھے ان کا تو معاملہ، ان کی تو اپنی معاملہ کچھ اور ہوگا، لیکن ان کے فالوورز میں بہت سارے لوگ تھے، ہر ایک کا کیا سوچ تھی۔ بہرحال اب یہ آیات آئیں اور ان آیات کو پڑھتے ہوئے یہ بھی غور کرتے جائیں کہ ان میں ہمارے لیے بھی سبق ہیں۔ میں ان چند آیات کو پہلے میں پڑھتا ہوں، بعد میں اس کی بات کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا، آیت نمبر 90۔ اور تکون لك جنة من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، 91۔ تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا اور تأتي بالله والملائكة قبيلا، 92۔ اور يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسولا، 93۔ یہ آیت نمبر 90 سے 93 مضمون ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو ہرگز آپ پر ایمان نہیں لانے والے، آپ کو اللہ کا رسول تسلیم کرنے والے نہیں جب تک کہ آپ ان کے لیے زمین کو پھاڑ کر ایک چشمہ جاری نہ کر دیں، یا آپ اپنے لیے کھجوروں انگوروں کا ایک ایسا باغ بنا کر انہیں دکھا دیں جس کے درمیان نہریں بہتی ہوں، یا اس عذاب کا جس کا آپ کو یقین ہے وہ آسمان کا ایک ٹکڑا گرا کر ان پر لے آئیں اور فرشتوں کو ان کے سامنے، یا اللہ اور فرشتوں کو ان کے سامنے کھڑا کر دیں
یا اپنے لیے سونے کا گھر بنا کر دکھا دیں، یا آپ آسمان پر چڑھ کر نہ صرف انہیں دکھا دیں بلکہ وہاں سے اپنے ساتھ ان کے لیے ایک کتاب لے کر آئیں، پروانہ لے کر آئیں جس میں وہ آپ کے رسول ہونے کا فرمان پڑھ لیں۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا، آیت نمبر 93۔ آپ کہہ دیں، آپ فرما دیں، میرا رب تو تمام کمزوریوں سے پاک ہے، تم جو کچھ کہہ رہے ہو یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ هل كنت الا بشر رسولا، کیا میں ہوں سوائے اس کے کہ ایک بشر اور ایک رسول، یعنی ایک انسان ہوں اور اس کو اللہ نے رسول بنایا ہے۔ یہ ساری فرمائشیں جو مکہ کے لوگوں نے کی، ہو سکتا ہے ایک ساتھ کی ہوں، الگ الگ موقع پہ کی ہوں، لیکن یہ سب وہ ناممکنات مانگ رہے ہیں آپ سے کہ یہ ناممکنات کر کے دکھاؤ، تو پھر اس بے آب و گیا وادی میں نہر بہا کے دکھاؤ۔ ہاں، مکے کی وادی بے آب و گیا تھی، ہاں، باغ بنا لو، سونے کا گھر بنا لو، اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ آسمان پر چھوڑ کے میرے لیے پروانہ لے آؤ، اللہ اور اس کے رسول اور اس کے فرشتوں کو میرے سامنے لے آؤ۔ اللہ اللہ تو سب کچھ کر سکتے ہیں۔ آیت نمبر 94۔ وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو نہیں روکا ہے کہ وہ ایمان لائیں، ہے نا، جب ان کے پاس ہدایت آ گئی، سوائے اس کے کہ ان لوگوں نے یہ کہا کہ کیا اللہ نے ایک انسان کو رسول بنایا ہے۔ یہ ہے وہ جو اندر ان لوگوں کے سب کے اندر یہ جو بات تھی کہ انسان کو رسول کیسے اللہ تعالیٰ بنا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہیں اسی چیز نے روکا ہوا ہے۔ آیت نمبر 95۔ قل لو كان في الارض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا۔ آپ فرما دیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے، چلتے پھرتے، آرام سے مطمئن ہو کر رہتے، تو ہم لازماً نازل کرتے آسمان سے ان کے لیے فرشتہ رسول بنا کر۔ یعنی ہدایت کے لیے تو وہی چیز چاہیے جس سے ہدایت مل سکے۔ کوئی فرشتہ آ کر کے اگر ہدایت، یہ پیغام اللہ کا اور اللہ کی یہ وحی سناتا، تو پہلے سب سے پہلا جو ذہن میں بات آتی ہے، وہ لوگ کہتے ہیں بھائی کہ تمہاری کیا پرابلم ہے، تمہیں تو نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، اللہ نے تمہیں ان سب چیزوں سے، اور آ کر کے ہمیں یہ سب بتا رہے ہمارے لیے کھانا ہے، پینا ہے، ہماری تمام ضروریات ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کہا جا سکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو ہم فرشتوں میں سے ہی کسی کو رسول بنا کے بھیجتے۔ انسان ہے اس لیے انسان کو بھیجا ہے۔ آیت نمبر 96 میں مزید اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم۔ آپ کہہ دیں کہ کافی ہے اللہ گواہ ہم میرے اور تم لوگوں کے درمیان۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک اللہ تو اپنے غلاموں کے بارے میں پوری طرح باخبر ہیں اور انہیں دیکھنے والے ہیں، انہیں دیکھ رہے ہیں۔ ہاں، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو اگر اس کی دلیل چاہتے ہو، اسی گواہ چاہتے ہو، تو اللہ کافی ہے بحیثیت گواہ۔ آیت نمبر 97۔ من یہد اللہ فہو المہتد، جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیں وہی ہدایت یافتہ ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ، اور جس کو اللہ تعالیٰ ہی گمراہ کر دیں تو وہ ہرگز نہیں پائے گا اپنے لیے کسی اور کو مددگار، سرپرست، حمایتی، مدد کرنے والا سوائے اللہ کے۔ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ، اور ہم اس کو اکٹھا کریں گے، ایسے لوگوں کو اکٹھا کریں گے قیامت کے دن ان کے چہروں کے بل، اُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، اندھے، گونگے اور بہرے، مأواہ جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ کلما خبت زدناہم سعیرا، جب جب آگ دھیمی پڑے گی ہم اسے اور بھڑکا دیں گے، جہنم کی آگ کو۔ اللہ رب معاف فرمائے یا رب العالمین۔
اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دیتے ہیں بلا شک و شبہ، اللہ تعالیٰ ہی گمراہ کرتے ہیں بلا شک و شبہ، لیکن ہدایت میں اور گمراہی میں پہل کرنے والا انسان ہوتا ہے۔ جب انسان ہدایت چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں، جب انسان گمراہی چاہتا ہے، گمراہی کے راستے کو ہی اختیار کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ گمراہ کرتے ہیں۔ اور گمراہی کا نتیجہ کیا ہے؟ دیکھ لیں، منہ کے بل قیامت کے دن اکٹھا کیا جائے گا، چہروں کے بل، اندھے بہرے، اندھے گونگے اور بہرے ہوں گے، ٹھکانہ ان کا جہنم ہوگا۔ ان کی وجہ سے جو آگ جہنم کی آگ جب دھیمی ہوگی اسے بھڑکا دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اسے ہم اور زیادہ کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے یا رب العالمین۔ نو انسانی سمجھے ان باتوں کو، اور اس سے زیادہ اہمیت ہم لوگ سمجھیں جو اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں۔ آیت نمبر 97 میں جو بات کہی گئی اس کا مزید اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ آیت نمبر 98 میں کہہ رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ذالک جزاہم بانہم کفروا بآیاتنا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ جزا ہوگی، بدلہ ہوگا ان لوگوں کا بوجہ اس کے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، ہماری ہدایت کو قبول نہیں کیا، تسلیم نہیں کیا۔ اور وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا انا لمبعوثون خلقا جديدا، اور ان لوگوں نے یہ کہا کہ کیا جب ہم ہو جائیں گے ہڈی اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے ہماری ہڈیاں بھی، تو کیا ہم دوبارہ ایک نئی تخلیق میں ہمیں کھڑا کر دیا جائے گا؟ یعنی آخرت کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں، اللہ کے حضور کھڑے ہونے کو تیار نہیں، اللہ کے ہاں جواب دہی کا ان کے تصور نہیں ان کے پاس۔ تو یہ جزا ہوگی ایسے لوگوں کی جنہیں منہ کے بل اللہ رب العزت حشر کے میدان میں لائیں گے۔ آپ سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ منہ کے بل کیسے لایا جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ زمین پیروں کے ذریعے چلانا جانتا ہے، چلانا سکھایا ہے انسان کو، کیا وہ منہ کے بل نہیں لا سکتا؟ اللہ تعالیٰ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہم سب پر یا رب العالمین، اور ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ آیت نمبر 99 میں مزید، اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی نے تخلیق کی ہے آسمانوں کی اور زمین کی، قادر علی ان یخلق مثلہم، وہ قادر ہے کہ ان کے جیسا اور بنا دیں، وجعل لهم اجرا لا ریب فیہ، اور اللہ نے ان کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا جس میں ذرا بھی شک نہیں، فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا، تو انکار کیا ظالموں نے مگر کیا کیا؟ سوائے ناشکری کے اور کچھ نہیں کیا۔ یہ آیت نمبر 99 ہے۔ آیت نمبر 100 انسانی فطرت ہے، غور کریں اللہ تعالیٰ نے کس طرح واضح کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق وکان الانسان قتورا۔ فرما دیں آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تم لوگ اللہ کے خزانوں کے مالک بن جاتے ہیں اور اس کی رحمت قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی، خزانہ اپنے رب کے رحمت کی اگر تم لوگ مالک ہو جاتے، اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق، تو ایسا اگر ہوتا تو تم اسے روک لیتے خرچ ہونے کے، ختم ہو جانے کے ڈر سے۔ وکان الانسان قتورا، اور انسان تو ہے ہی قتورا، تنگ دل، بخل کرنے والا۔ یہ وہ ایک ایسی بڑی حقیقت ہے۔ آپ دیکھیں کہ دنیا میں جو امیر سے امیر ترین انسان ہے وہ مزید لگا ہوا ہے زیادہ سے زیادہ مال اکٹھا کرنے میں، اسے اس کے پاس جتنا مال ہے وہ اسے کم نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر انسان کو اللہ تعالیٰ اگر انسان کو مالک بنا دیتے اللہ کے رحمت کے خزانے کے، رحمت ربی، تو وہ کیا کرتا ہے؟ روک لیتا، دوسروں کو نہیں دیتا، اس لیے کہ وہ تو ہے ہی، اس بخل اس کے اندر بھرا ہوا ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک موقع پر کہ انسان کے پاس اگر دو الفاظ میرے اپنے ہیں
عام طور سے میں اپنے الفاظ میں اس طرح کے مفہوم بیان کرتا ہوں۔ اگر انسان کے پاس سونے کی دو وادیاں ہوں تو وہ تیسری کی تلاش میں سرگردہ ہوگا۔ کچھ اس طرح کے الفاظ ہیں جو آپ نے، یہ انسان کو جو کچھ بھی اس کے پاس ہوتا ہے وہ اسے کم نظر آتا ہے، اس کا خوف لگا ہوتا ہے کہ یہ خرچ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اسی کی طرف، انسانی فطرت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اللہ تو دن رات خرچ کرتے رہتے ہیں، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی۔ وہی خزانہ جب انسان کے پاس آئے گا تو یہ ہوگا کہ وہ خرچ نہیں کرے گا۔ آیت نمبر 101 سے لے کے 104 تک تقریباً یہ بات آیات ہیں موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، جو ظاہر ہے اس وقت یہ آیات نازل کر کے لوگوں کو اس سے سبق ہی دینا مقصد تھا۔ آج بھی یہ آیات ہمارے لیے سبق کا باعث ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا۔ یہ جواب بھی ہے جو فرمائشیں مکے کے لوگوں نے کی تھی، اس کا جواب بھی ہے یہ آیت نمبر 101۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ کو 9 نشانیاں دی تھیں، 9 معجزات دی تھے، کھلے کھلے معجزات۔ تو پوچھو بنی اسرائیل سے، جب جب ان کے پاس یہ معجزات آئے، فقال، تو فرعون نے کیا کہا، کیا جواب دیا؟ فقال له فرعون انی لا اظنک یا موسیٰ مسحورا۔ فرعون نے کہا کہ مجھے تو یقین ہے موسیٰ تم پر جادو کر دیا گیا ہے، تم پر جادو کیا گیا ہے۔ یعنی یہ معجزات دیکھ کے، جو یہ معجزات 9 نشانیاں کیا ہیں اس کے بارے میں 2 تو ہم لوگ معروف ہیں، ہم سبھی جانتے ہیں۔ ایک تو لاٹھی کا ایسا بن جانا، اور دوسرے ہاتھ کا گریباں سے نکالنا تو روشن ہو جانا۔ اس کے علاوہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں سورۃ الاعراف میں کہ یہ اس قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے اللہ نے قحط سالیاں بھیجیں، یعنی کئی سال قحط رہا، پھلوں کی کمی ہوئی، یعنی کیا کہتے ہیں پیداوار کی کمی، پھر طوفان آیا، ٹڈیاں آئیں، جوئیں، میڈک اور خون، یہ تمام باتیں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ جب یہ اس قسم کی ان پر آفت آتی تو وہ آ کر کے کہتے موسیٰ سے کہ جو آپ رسول ہیں، آپ اللہ سے دعا کریں کہ یہ ختم ہو جائے، آپ کو یہ ختم ہو جائے گا، ہم آپ کی بات مان لیں گے۔ لیکن آپ دعا کرتے، یہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن پھر وہ اپنی حرکتوں پر واپس آ جاتے ہیں۔ ان سب کو ملا لیا جائے تو یہ 9 ہی نشانیاں بنیں گی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے 9 کی تعداد یہاں بیان کی ہے۔ اگلی آیت 102، قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر وانی لاظنک یا فرعون مدبورا۔ اب موسیٰ علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ تم جان چکے ہو، تمہیں معلوم ہو چکا ہے کہ ان چیزوں کو نازل نہیں کیا مگر اس رب نے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، اور یہ اس لیے کہ تمہاری آنکھیں کھلیں، سب کی آنکھیں کھلیں۔ اور انی لأظنک یا فرعون مدبورا، اور موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے فرعون، مجھے تو تمہارے بارے میں اس بات کا یقین ہے کہ تم ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ یہ آیت نمبر 102 تھی۔ اگلی آیت، اب یہ دھمکی ہے جو آ رہی ہے اللہ کی طرف سے، اور موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا۔ جب انہوں نے ارادہ کیا کہ بنی اسرائیل کو زمین سے اور نکال دیں، ان کو ہٹا دیں اس مقام سے جہاں وہ ہیں، تو ہم نے اسے غرق کر دیا، فرعون کو اور ان سب کو جو اس کے ساتھ تھے، سب کے سب۔ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور آیت نمبر 104، اور ہم نے کہا اس کے بعد بنی اسرائیل کو، اسکنوا الارض، زمین پر سکونت اختیار کرو، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، اور جب آخرت کا وعدہ آ جائے گا، وہ وقت آ جائے گا جب آخرت آنا ہے تو ہم تم سب کو اکٹھا سمیٹ کر لے آئیں گے۔ یہ آیت نمبر 101 سے 104 تک اللہ تعالیٰ نے ان سوالات کا جواب دے دیا ہے۔ ان میں غور کرنے کی بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہوا
کیا ہوا؟ ایسا کہنے والا غرق کر دیا گیا، اس کے ساتھ جتنے لوگ تھے سب غرق کر دیے گئے، ہے نا؟ اور وہ اس بنی اسرائیل زمین پر اپنا آباد ہوئے، رہتے رہے، ہے نا؟ فلسطین کے علاقے میں آباد ہوئے، جو بھی ان کا واقعہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، آگے بھی پڑھیں گے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ اور پھر کہا گیا کہ جب آخرت کا وقت آئے گا تو ہم سب کو اکٹھا کر لیں گے۔ ہاں، اے قریش، اے مکے کے لوگوں، تم سب کو بھی ہم ایسے ہی اکٹھا کر دیں گے۔ لفیفہ، جینا بکم لفیفہ، ہم لوگ کہتے ہیں نا لفافہ، وہی لفیفہ ہے۔ ہاں، لفافے کی طرح، لفافے میں کوئی چیز بند جیسے کی جاتی ہے اس طرح لپیٹ کر لے آئیں گے۔ اب آیت نمبر 105 سے لے کر کے 111 تک اس صورت کی اختتامی آیات ہیں۔ میں پڑھتا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 105۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، ہم نے قرآن حق کے ساتھ اور برحق نازل کیا ہے۔ بالحق نزل وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے رسول بنا کر سوائے اس کے کہ آپ خوشخبری دیں اور خبردار کریں۔ خوشخبری ان لوگوں کے لیے جو اسے تسلیم کریں اور اس پر عمل پیرا ہوں، اور خبردار ان لوگوں کو کریں جو اسے تسلیم نہ کریں یا تسلیم کریں اور پھر عمل پیرا نہ ہوں۔ آیت نمبر 106۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور ہم نے قرآن کے حصے کر دیے ہیں تاکہ آپ اسے رک رک کر اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے ہوئے لوگوں کو سنائیں، لوگوں کو پڑھ کر سنائیں۔ اسے ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے ہی نازل کیا ہے۔ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اسے ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے ہی نازل کیا ہے۔ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے آپ جانتے ہیں کہ 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا ہے۔ روایت ملتی ہے کہ لوح محفوظ سے قرآن کو بیت العزہ میں لایا گیا۔ بیت العزہ آسمان، اول آسمان پر ایک گھر ہے جس کا نام بیت العزہ ہے، جیسے زمین پر کعبہ ہے ویسے ہی، اور 7ویں آسمان پر بیت المعمور ہے۔ تو لوح محفوظ سے بیت العزہ میں لایا گیا، نازل فرمایا گیا، اور وہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے متفرق اوقات پر وقت اور حالات کے مطابق 23 برس میں دنیا میں نازل ہوتا رہا قرآن، وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نازل فرماتے رہے۔ واللہ عالم۔ قل آمنوا بہ او لا تؤمنوا، کہہ دیں آپ کہ اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، یعنی اسے تسلیم کرو، اس پر عمل کرو، یا نہ تسلیم کرو، یا تسلیم کرو عمل مت کرو، جو بھی کیفیت ہو۔ ان الذین اوتوا العلم من قبلہ اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا، بے شک جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا تھا، اس قرآن سے پہلے دوسری کتابیں دی گئی تھیں، ان کے پاس اس کا علم تھا، جب ان پر پڑھا جائے گا یہ تو وہ گر پڑیں گے اپنے ٹھوڑیوں کے بل، یعنی سجدے میں۔ یعنی وہ لوگ جو پچھلی کتابوں کا علم رکھنے والے ہیں ان کی یہ کیفیت ہونے والی ہے اس قرآن کے ساتھ۔ یہ آیت نمبر 107 تھی۔ آیت نمبر 108۔ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا، اور وہ لوگ کہیں گے اس وقت کہ ہمارا رب کچھ بھی کر سکتا ہے، تمام کمزوریوں سے پاک ہے، اور بے شک اس کا وعدہ تو ہے ہی۔ وَإِنْ كَانَ وَعْدُ رَبَّنَا لَمَفْعُولًا، بے شک ہمارے رب کا وعدہ تو ہے ہی پورا ہونے والا، جو اللہ نے کہہ دیا ہے وہ پورا ہو کے رہے گا، جس بات کی اللہ نے وضاحت کر دی ہے اپنا وہ پورا ہو کے رہنے والا ہے، وہ یہ کہیں گے۔ اور پھر آیت نمبر 109، وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، وہ گر پڑیں گے اپنے ٹھوڑیوں کے بل، روئیں گے، اور ان کے دلوں میں خشوع، اللہ کی برتری، اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ یہ آیت نمبر 109، یہ سجدہ ہے، یہاں پر سجدہ ہے، سجدہ تلاوت۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سجد وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ
وقوته تبارک اللہ احسن الخالقین. آمین یا رب. آیت نمبر 110. قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کہہ دیں آپ کہ پکارو تم اللہ کو یا رحمان کو، جس کو بھی تم پکارو تو اس کے تو تمام نام بہترین ہیں، بہت ہی اچھے ہیں. اس کے تمام اسماء بہت ہی اچھے ہیں، اس کے تمام صفات بہت ہی اچھی ہیں. وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا. اور نماز میں بلند آواز نہ کرو اور نہ بالکل آواز کو پست کر دو. وَابْتَغِي بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. اور راستہ پکڑو ان دونوں کے درمیانی راستہ اختیار کرو. یہ آیت نمبر 110 تھی. ایک ہی آیت میں ایک بات تو یہ کہی گئی کہ اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، ایک ہی بات ہے. اللہ کے جس نام سے پکارو، اللہ کے تمام نام بہترین ہیں، ہے نا. اور پھر دوسری بات یہ کہی گئی کہ نماز میں بلند بہت چیخ کے مت پڑھو، بہت آہستہ مت پڑھو، ان کے درمیان کیفیت رکھو. یہ لفظ صلاۃ کا آیا ہے. اپنی نماز میں ہدایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ کو مخاطب کیا گیا ہے. اس سے مراد نماز بھی صلاۃ کے معنی ہوتا ہے، نماز بھی اور صلاۃ کے معنی دعا بھی ہوتا ہے. یہی صلاۃ کے معنی ہم درود جو کہتے ہیں وہ بھی دعا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ہے نا. یہی لفظ صلاۃ. تو نماز کے لیے بھی یہ بات کہی گئی اور دعا کے لیے بھی یہ بات کی گئی. نماز بھی درمیانی آواز میں پڑھنی چاہیے اور دعا بھی درمیانی آواز میں کرنی ہے، نہ چیخ کے، نہ زور زور سے، نہ بالکل آہستہ. اس صورت کی آخری آیت نمبر 111، اور یہ ہے وہ توحید جس کی بات کی جاتی ہے. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ. اور آپ کہہ دیں تمام شکر و تعریف اللہ ہی کے لیے ہے. الذی لم یتخذ ولدا. وہ اللہ جس نے اپنا کوئی بیٹا نہیں رکھا، اپنے لیے کوئی بیٹا نہیں بنایا، اس کی کوئی اولاد نہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ. اور نہ ہی اس نے کسی کو اپنا شریک بنایا ہے اس بادشاہی میں، اپنی بادشاہی میں کسی کو شریک کیا ہے. مکمل اختیار رکھنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے. اللہ نے اپنے اختیارات میں سے کسی کو شریک نہیں کیا ہے. اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے اسی وہی کے کیا کہتے ہیں ہم لوگ پڑھ چکے، کیا کہتے ہیں روح کے حوالے سے، ہاں، کہ وہ چاہے تو ایسا کہ اللہ کی شکر گزاری اختیار کرے، یہ چاہے تو نافرمانی کرے. لیکن اپنے اس کائنات کے اختیار میں اللہ نے کسی کو بھی شریک نہیں کیا ہے. ہاں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ. نہیں ہے اس کا کوئی شریک اس کی بادشاہی میں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ. اور نہ ہی کوئی اس کا ولی ہے، اس کا مددگار ہے، اس کا حمایتی ہے اس کی کسی کمزوری کی وجہ کر. اللہ تعالیٰ تمام قوتوں کے مالک ہیں، ذی القوۃ المتین. وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. تو تکبیر کرو، اس کی بڑائی بیان کرو، پوری پوری بڑائی بیان. کبرہ تکبیرا. بڑائی بیان کرو اور بہت ہی بلند آواز میں بڑائی بیان کرو، اس کی بڑائی کا اعلان کر دو، اعلان کرتے رہو. ان دو آیات میں جو بات 110 111 میں کہی گئی، آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ فرما دیں کہ تم لوگ اللہ کو پکارو یا رحمان، جس نام سے اسے پکارو اس کے تمام نام سب سے اچھے ہیں. اور پھر آپ کو ہدایت دی گئی کہ آپ اپنی نماز میں یا اپنی دعا میں نہ آواز بہت بلند کریں نہ بالکل پست کر دیں، بلکہ درمیانی راستہ اختیار کریں اور کہیں کہ تمام تعریف و شکر تو اللہ ہی کے لیے ہے جس نے اپنی کوئی اولاد نہیں بنائی، نہ اس کی بادشاہی میں کوئی اس کا شریک ہے، نہ ہی وہ اپنی کسی کمزوری کی بنا پر کسی کو اپنا ولی بنانے پر مجبور ہے. اس کی بڑائی کا اعلان کرتے رہیں، اعلان کر دیں اس کی بڑائی کا.
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین۔ الحمدللہ سورہ بنی اسرائیل مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم پڑھتے رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اس پر ایمان لانے کی، دل سے تسلیم کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق ہم سب کو عطا فرمائے یا رب العالمین۔ مجھے بھی، آپ سب کو، ہر اس شخص کو جو ایمان والا ہے، اپنے آپ کو کہتا ہے، اور تمام انسانوں کو۔ والسلام علیکم، جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔